بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تبڑی دعا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دو جگ دے وچ ہوئے اجالے دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمت آباد. ہم صبح روزانہ سبق کے بعد یہ پڑھتے ہیں. یہ ایسا نغمہ میلاد ہے اگر زبان پہ چڑھ جائے تو آپ اکیلے نہیں پڑھیں. بڑی برکت ہے. اور زبانی سیکھو انگلش اردو فارسی عربی جو آپ کو موقع ہے. پر پنجابی ساری مادری زبان یہ سارے ماں پیوں کی بولی ہے ساری ماں بولی یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو یہ نعت شریف ہماری مادری پنجابی زبان میں ہے. جو چپ رہے یا تو گونگا ہے یا دعا کرو وہ گونگا ہو جائے. جو نعت پیغمبر نہیں پڑھے تو زبان کرنی کیا. دل یاد لی بنایا ہے تعریف لی زبان. دل یاد لی بنایا ہے تعریف لی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے ہدایت واسطے. تو جو زبان نعت پیغمبر نہیں پڑھے وہ کسی مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. تو آپ نے مل کے پڑھنا ہے. دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمت والے رحمت والے برکت والے رحمت والے برکت والے بڑی رحمت والے برکت والے رحمت والے برکت والے آئے محمد. کسی کی نیت میں کوئی شک نہیں. جو آئے وہ ہم سے سب بہتر نیت والے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر میں لوگ ہوں کسی نیکی میں ہوں کسی کی نیت پر شک نہ کرو. پر فرمایا بعض لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں. وہ اپنی ماں پر بھی شاکی کرتے ہیں اپنی بیٹی پر شک بیوی پر شک. ایسے لوگ اصل میں ذہنی مریض ہوتے ہیں ساکی پیشنٹ ہوتے ہیں. ان کی عادت ہے ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھنا. دعا کرو اللہ کو شفا دے. فرمایا اگر کسی بندے کو شک کی عادت پہ جائے ادھر جی ہدے میں شک کرا وہ ایسی پیڑی پہ گیا ہے ایسی مجلس بیٹھ گیا اس کی عادت بن گئی ہے. فرمایا وہ دسیوں تو اپنے ایک جگہ شک کر لیا. فرمایا ادھر دل ہدے میں شک کرا. فرمایا تو اپنے آپ سے شک کر. تو آنکھ میرے نام سارے ٹھیک
میرے نام سارے سچ سمجھے. اچھی بات یہ ہے کہ میرے نام سارے، وہ کھڑی کا درویش کہتے ہیں نا، رومی کشمیر. اللہ کرے کبھی کسی دن ہمارے ساتھی ملے تھے، لے کے گئے تھے کشمیر کا وہ عظیم بادشاہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے نے برے نو میں لبن ٹریا، میں نے برا نہ ملیا. سانو تے سارا دہاڑی برا لگتا ہے اپنے سوا، یہ سمجھو ستیہ ناس ہے. فرمایا برے نو میں لبن ٹریا، میں نے برا نہ ملیا کوئی. جب میں اندر جاتی ماری میں تھی برا نہ کوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھو ہم سے سارے بہتر. تو صرف ہوتا ہے بعض بندے کو جھجک آتی ہے، اے میں چاکا جی آتا ہے یار میری آواز نہیں چنگی، میری سر نہیں چنگی. اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے سچے قرآن کی قسم ہے، نبی محتشم کے روضہ انور کی قسم ہے. ماشاءاللہ ایک بڑی عظیم شخصیت ہے ہمارے شہر میں درود شریف کی سارے ماشاءاللہ. حاجی صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی آمد جلال صاحب، اللہ اس درویش کو سلامت رکھے. میں آپ سب کی طرف سے ان کو اعلی و سارے مرحبات کرتا ہوں. ان کا طریقہ کاری کمال ہے. شہر میں گرد و نواح میں آہستہ آہستہ ان کا یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. پہلے تو عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نیک مجلسوں میں آتے ہیں ان کا ذوق ایک جھجک سی ہوتی ہے کہ میری سوری آواز اچھی نہیں. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم اللہ ترزو کو نہیں دیکھتا، وہ ترنم کو دیکھتا نہیں. اب پچھلے دنوں ایک جگہ قابو آ گئے، ورنہ قابو آ ہی جاتا ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں ادھر کسوٹی میں، تو آپ کو پتہ ہماری جو نسل ہے اللہ پاک کرو فرمائے کہ پتر جان کے قابو نہیں آتے. تو وہاں شادی تھی میری، بڑی بوڑھی رشتہ داری ہے. انہوں نے کو تماشا تو پوچھا، میں نے کہا تماشا کتنا دے آ جانا. وہاں جب ہم بیٹھے تو کہنے لگے جی ہم نے قصور مند کا کلام سننا ہے، ایڈی میں جانتے نا. میں کہا تو قصور مند تو ویش ہو رہے. میں کہ سناؤ. ان کا شعر تھا کہ اتھے دلوں دی لوڑ قصور بندہ، اتھے سراں دے بنانے پل نہیں. اس طرح کا شعر. مطلب کسی نے کہا کہ میں سر دیتا ہوں، انہوں نے کہا سالوں سراں دی لوڑ نہیں، دلوں دی لوڑ. اتھے دلوں دی لوڑ ہی قصور بندہ، اتھے سراں دے بنانے پل نہیں. اصل میں اللہ تو ہمارا دل دیکھتا ہے. ظاہری طور پہ آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور بندہ نیک ہی ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، عمرہ کرتا ہے. پر شیطان بڑی ظالم چیز ہے، یہ بھی نال نال ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ بندے کو دیکھتا ہے نا کہ نیکی کرنے کا ایک بیلا آیا تو یہ بندے کو نیکی سے روکتا ہے. تو بندہ نہیں روکتا. ہم جیسے کمزور تو ڈر ہی جاتے ہیں نا، بھائی تو رہن دے، محفل تے نہ جا، بہت اچھے نہ ہو جائے، تھک ہی نہ جائے. تو بھاوے وہ بندہ باہر فٹ پاتھ سے بیٹھا ہو، ادھر منہ بنا کے کہتا ضائع کر سکتا. ایک بندہ کہتا محفل میں جاؤں گا، وہ وضو کر کے تیار ہو کے آ جاتا ہے اللہ کے گھر. شیطان کہتا میں کہتا تر گیا میں تیرے نال ہی ہوں، ہوں میں تینوں بڑیا کے مارا گا، تیری نیت خراب کرا گا. اے دیکھو لوگ موبائل پہ سنتے ہیں تیری کیڑی شان ہے، تو محفل تو ہو گیا ہے. تو آخ ظالما گل یہ میری نہیں بات نہیں، میرے اللہ کا کرم. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میری چند کڑیاں نیکی میں گزر گئی. نیکی ہے ہی من جانب اللہ، رب کی توفیق ہو تو نیکی ملتی ہے، وہ کہنا ملتی نہیں ہے. پھر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھا کتاب میں کہ بارش کا موسم تھا. مطلب گرمیوں میں جب بارش کبھی کبھی رات کو ہو تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے. فرمایا جب گرمی میں موسم بارش ہو جائے، ہوا چلے، تو نیند رات کو اور بھی مزیدار آتی ہے. اس وقت یہ ٹھنڈا کرنے والی مشینیں ابھی ایجاد نہیں ہوتی، قدرتی مشینیں کام کرتی تھی. سارے پوچھو کم تائیں بڑھتا ہے. 100 پنکھے اے سی لگے، جب تک رحمت کی بارش نہ برسے اے سی بھی جواب دے جاتے ہیں جی، ٹیوب ویل بھی جواب دے جاتے ہیں. رحمت کا بھی برسے تو کام ماشاءاللہ. جی میرے جہاز صاحب تشریف لائیں، یہ اللہ کے گھر کے خادم ہے اور ہم ان کے خادم ماشاءاللہ. جو اللہ کے گھر کا خادم ہے ہم اس کے خادم. سچی بات آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ فرماتے اس رات بڑا مشکل ہوا سحری اٹھنا، لیکن وہ لوگ تگڑے ہوتے جو اللہ والے ہیں، وہ تگڑے ہوتے. ظاہر جسمانی نہیں تگڑے ہوتے،
وہ دل کے تگڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، اپنا ہی سوچتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ اور میں نے وضو کی جگہ غسل کر لیا اور میں مصلی پہ آ گیا رب کی یاد میں، اور میرے دل میں خیال آیا کہ سارا قصور ستا ہے، آپ نے شاید قصور ہے، سارا قصور ستا ہے بلے شاہ، دیکھ تو جاگنے پہ یہ خیال ذرا اس پاس اسی دوسری طرف سے کہ تو نفل پڑھنے پہ لوگ فجر ہو، لوگوں نے فجر بھی نہیں پڑھتی، کہ 2 بجے والی بارش جو ہے لوگوں کو سلا دیتی ہے۔ دل میں خیال آیا، آپ نے نفل پڑھنے کے بعد قلم پکڑ لیا اور اپنے آپ کو مخاطب کیا، شعر تو یاد ہے، اور میں راتی جاگے کرے عبادت، راتی جاگتے نے کتے تیتی، پر رات کو تو کتے بھی جاگ رہے ہیں، بلے شاہ تو کڑی کمائی کر رہا، اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لائے، کب تے بڑا سی ہے، کام تو بڑا ہے، آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے، آپ گھر میں بیٹھ کے بیوی صاحبہ سے باتیں کر رہے، کوئی کال آ گئی ہے 2.25 گھنٹے کی، وہ سن لیے، آپ باوضو ہو کے مسجد آ گئے، کب تے بڑھائی جی، کرم تو اس کا ہے جس کی توفیق کے مسجد میں آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کا چکر نہ لگ رہے، انہوں نے کہنا جانبا میری نہیں پادری، میرے اللہ کا کرم، یہ میرے اللہ کا کرم۔ ایک بچوں نے محفل سجائی، اس محفل کی تیاری کئی ہفتے پہلے سے ہے، دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، مجھ سے دوسروں سے ٹیلی فون کر رہے ہیں، پھر جا کے یہ گلدستہ سجدہ ہے، اور آج بٹ صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، یہ ہمارے بڑے یہ میرے شہر جلال کو جاتا ہے حسن ہے، یقین کر میرا دین و ایمان میرا تو وعدہ ہے سارے سامنے، یہ میں تو پہلا مریا تو میری میت ہے شیخ، وعدہ کرو کو انشاءاللہ، پتہ نہیں ہماری کدی آ جائے، اے شیخ پڑھنا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ۔ یقین کرنی آج تو لوگوں کو بریکھا لگ گیا، مبالغہ لگ گیا ہے، اور میلاد شریف سے کوئی چوڑا روکے تو ہمیں تکلیف نہ ہوتی، غیر مسلم روکتا تکلیف نہ ہوتی، کلمہ بھی میرے نبی کا پڑھتے ہو اور نمازیں میرے حضور کی لائی پڑھتے ہو، اور قرآن شریف میرے نبی کا لایا پڑھتے ہو، کلمہ میرے پیغمبر کا لایا پڑھتے ہو، آج میرے نبی کا لایا پڑھتے ہو، اور پھر مجھ سے خوشی کرنا کہاں لکھا ہے؟ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ 2 بیڑیاں نے پیر رکھنا کرے بات نہیں چلے، ایک بیڑی نے پیر رکھو، اور وارث شاہ وہ جڑیالے کا درویش کہتا ہے اس بندے دا ککھ نہیں رہندا جڑا دوواں واللاں دا سانجا، اس بندے دا ککھ نہیں رہندا۔ اگلے دن نعت کا پڑھ رہا تھا نا کہ کعبے وال منہ بھیا، ایک چنگا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا، فرمایا اس بندے دا ککھ نہیں رہندا جڑا دوواں واللاں دا سانجا۔ پنجابی دا شاعر کمال ہے، کدی سب جڑیالہ شریف بھی لائے، وارث شاہ دے دربار تے لے جائے، بزرگوں کے مزارات پر جایا کرو، نور برستا ہے ادھر، اللہ کا اللہ نے پتہ دیا، ہم نے اپنا پتہ نہیں بنایا۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں رحمت و رحمت ہے جہاں دیکھ لو۔ جڑیالے کا درویش کہتے ہیں اس بندے دا ککھ نہیں رہندا جڑا دوواں واللاں دا سانجا۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر سے تشریف لائے ہماری مسجد کے سابقہ امام، سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم کر سب ماشاءاللہ۔ اس بندے دا ککھ نہیں رہندا جڑا دوواں واللاں دا ہیرے ایک پاسا رکھ یا کھیڑے یا رانجا۔ گل سمجھ آئی؟ ہم کسی سے بحث نہیں کرتے، بحث ہو کرتا ہے پلے کا، ہم کسی سے نہیں مباحثہ کرتے، علی کو گل رکھنے ہم جیڑا آوے او دے آمن دا ہوئے فائدہ۔ قرآن حدیث سے اتنے دی گلاں نے، تھلے آ کے عقل کو پوچھ لو، آ جڑی بیٹری ہے جسم دے اوپر رکھی رب نے، اس دل و دماغ کو پوچھ، آمن والا کوئی سیاسی لیڈر ہوئے، تیرا پتر ہوئے، بھرا ہوئے، بھتیجا ہوئے، پیو ہوئے، کوئی ہوئے، اگر انہیں آمن نال فائدہ ہوتا ہوئے، رب کعبہ دی قسم انسان کا دل و دماغ دے گیا، انہوں لگتا ہے کدھر بھی خوش نہیں ہو گیا ہے جی۔ پھر مسلمان ہو کے پوچھتے ہو، اج کہتے ہیں کوئی گل ہے، تم ساڈے نبی دا کلمہ چھڈ دیو، او دا پڑھو جنہیں ہے تو خوشی ہو،
تیرا بیٹا جرمن سے آئے تو تو لینے کے لیے ایئرپورٹ میں جائے. آپ مٹھائی بھی لے لو, آپ فروٹ بھی لے لو, بڑا خوش ہو کے کھانا ہے. تے بابا پہ ہاسے وکھیاں تمہیں نکلتے گھر دے خوش نے. وہ رات 3 بجے آیا, سارا ٹبر پہ جاگتا ہے. نال دے پوچھے نو خیریے بٹ جی, وہ بھائی جی اجے اتنے خوش ہو اگ لگے بڑا پیا. وہ جرمن تو پہ آتا ہے, امریکہ افریقہ تو پہ آتا ہے. تیرا منڈا ڈالر لے کے آیا ہوئے, ہو سکتا ہے انہیں کرنا بھی والیاں پائیاں ہوں, ہو سکتا ہے وہ شرابی ہو کے آئے, ہو سکتا ہے وہ کچھ اور گندے کام جو ہوئے. وہ چند ٹگے لے کے آیا تو سارے ٹبر خوش ہے. میرا کملی والا وہ لے کے آیا, دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو لے کے. آج حضور تشریف نہ لاتے ہم بھی گائے کا پیشاب پیتے, رسول اللہ تشریف نہ لاتے پتھر کو سجدہ کرتے, حضور تشریف نہ لاتے مورتیوں کو سجدہ کرتے, رسول اللہ تشریف نہ لاتے سورج اور چاند کی پجارا کرتے, رسول پاک تشریف نہ لاتے جلتی آپ کو سجدہ کرتے. آج بھی ملوچی آپ کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ کے حبیب تشریف لائے, رسول پاک نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تفلحون فلاح پا جاؤ گے. تو ایمان کے نعرے لگانے والوں, ایمان ملا ہے تو حضور کے, ایمان ملا ہے تو حضور کے. میرا دین و ایمان فرشتے تو سجن جب دیکھنا, یا تو کوئی گنگا ہے یا تو کوئی بیمار. ایک ہوتا ہے جسمانی بیمار, پنڈا ٹکتا ہے, کس چڑی ہے. ایک ہوتا ہے دلے کا بیمار, اتنے بخار بھی خیر ہے, اندر کا بخار نہ ہوئے. اجی میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, تمہاری جانب اشارہ کروں, بشر زندہ باد جان ان پر نثار. ہماری مرکزی مسجد کا یہ نغمہ ہے معراج شریف کا. ربیع الاول میں جیسے ہم نے صبح قرآن شریف پڑھنا ہے نا, کم از کم 12 دن ہم نے پڑھنا ہے. دو جگ دے وچ ہوئے اجالے, دو جگ دے وچ ہوئے اجالے, آئے محمد رحمت والے. اللہ کا قرآن ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ادھر اللہ پاک فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ماں کی گود میں ہے بغیر باپ کے. اللہ کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے میرا عیسیٰ میری قدرت کی نشانی. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر عیسیٰ میری قدرت کی نشانی. قرآن میں آتا ہے ان مثل عیسیٰ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کی نامان باپ, پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جی ہے باپ. فرمایا میری قدرت کی نشانی ہے. لوگوں نے پوچھا مریم بڑی پاک ہے, تو بڑی نیک ہے, تو بڑی متقی ہے, تیرے ماں باپ بڑے نیک ہے, تیرا خاندان ہی بڑے تقوی والا ہے, بچہ کدھر سے آیا, اس کا باپ کون ہے, تیرا نکاح کدھر ہوا, حضرتہ ہوئی, دکھی ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا میری نزدیک گھبرانا نہیں, جیڑا رب دے نال ہے تے اللہ بھی ہو دے. جو اپنے رب کا رستہ نہیں چھوڑتا, رب نال بڑا وفادار کوئی, اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہو سکتا. اللہ کریم نے فرمایا مریم اشارہ کر دے کدھر, ادھر اسی بچے کی طرف. یہ قرآن شریف کے لفظ نے قاری صاحب تشریف فرمائے, دوسرے قاری صاحب تشریف فرما, اللہ ان کا بھلا کرے. جی فرمایا فاشارت الیہ, ادھر اشارہ. انہوں نے آنکھوں میں کہ پوچھتے ہو, انہوں ہی پوچھو کون ہے کتوں ہے. سبحان اللہ. یہ اشارہ کرنا, یہ قرآن شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں میں تو علماء کہتا ہوں شعر ضرور پڑھو, شعر نہ سارا ذوق بنتا ہے, پر قرآن شریف بھی پڑھو. یہ بھی پڑھنا پڑنا جناب. تائی ایسی موضوع دیتے ہیں, نکاری منیر صاحب موضوع کدھر گئے نا, تشریف کا ٹوکرا لے گئے, انہیں نے 18 تھا سائیاں لائیں ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا جی موضوع تے شیئر کرو. آج نے حضرت صاحب کا اے موضوع ہے, دستے نہیں میں کہا, ہاتھ بولا کر دو, ہاتھ دبا کے رکھو. جنہوں نے موضوع بنائے نا پوچھو محنت کی تھی, دسو جی فلاں حضرت صاحب نے آج ان کا یہ سبجیکٹ ہے,
مینو جڑا موضوع ملے ہے عید میلاد النبی قرآن اور حدیث کی روشنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا. ہر نبی رحمت، ہر نبی برکت ہے. اپنی بات نہیں، ہم خود موت پر نہیں، ہماری بات موت پر نہیں، موت پر اللہ باق گئی ہے اس کا رسول. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عظیم پاک ماں نے فرمایا اشارت الیہ، ادھر اشارہ ہو گیا، اسے پوچھ لیجیے. قرآن شریف کے لفظ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. قالوا کیف نکلم، وہ کہنے لگے مریم بی بی، محترمہ مریم، پاک مریم، کیف نکلم، یہ کلام کیسے کرے گا، یہ بچہ کیسے بولے گا. من کان فی المہد صبیا، جو کہ ابھی گود میں ہے، جو کہ ابھی بوڑھے میں گود میں چھوٹی عمر شریف ہے. سپارہ کون سا ہے؟ 16. اہل سنت والوں سچ پوچھو، اہل اسلام آپ لوگ، لیکن آپ قرآن شریف پڑھو، قرآن ترجمے سے پڑھو. اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو مشکل ہو جائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن. اس لیے درخواست کرتا ہوں قرآن شریف پڑھو، قرآن سے دوستی کرو. قرآن کائنات کا سب سے بڑا سچ. جب قرآن نہیں پڑھو گے، میری خیالی باتیں کرو گے، تمہاری بہت معتبر ہو سکتی اب باتیں نکار ہوتی ہیں، یہ باتیں دور تک جاتی ہیں. علماء سے درخواست سے مطالعہ، خدا بات سے مطالعہ کرو. بصورت دیگر تمہیں اللہ مخلوق اللہ بخش دے گا، مخلوق نہیں معاف کرے. یہ درست نہیں ہے. تم اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، اسے ہی پوچھ لو. انہوں نے کہا کیف نکلم، یہ کلام کیسے کرے گا. من کان فی المہد صبیا، 16واں سپارہ سورہ مریم میں، جو گود میں ہے. ابھی اتنا کہنا تھا. اللہ کی قدرت کہیے، پیغمبر کا معجزہ. طاقت اللہ کی، پاور تو اللہ کی ہے نا. کبھی اولیاء اللہ کی کرامت بن کے نکلتی تب بھی طاقت اللہ کی ہے. کبھی پیغمبر کا معجزہ بنتا طاقت پھر بھی اللہ دی ہے نا. گولنے والا درویش نہیں کہتا ہے سورت الروم میں جا رہا. جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی میرے بھی شاہ رحمت اللہ علیہ کو، آج کل اسی پیران دی سچت کرتے ہیں، ڈرنے ہیں جنہیں انٹرنیشنل جھوٹا ہوئے وہ آج کل دا پیر 97% جھوٹ بولتی ہے. تینوں جادو ہویا ہے، تینوں تیری چاچی نے کیتا ہے، تائی نے کیتا، جس کی وجہ سے میرے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن یہ گل نہ کیوں سچے نہیں، سچے لوگ آج بھی ہیں جنہوں نے صدقے جہان واسطے گیا. لیکن میجارٹی کا حال خراب ہو گیا، میجارٹی کا حال خراب ہو گیا. تے صفتہ کرنے والے مولوی جو ہے بھولا میں بے عملے بد کردار پیر کو غوث پاک سے اوپر لے جاتے. عجیب میرے بھی شاہ فرماتے ہیں اس صورت روم میں جانا. جب رسول پاک کی زیارت ہوئی کہتے ہیں صورت روم میں جانا. یہ بڑی پیاری نعت ہے. آج سکھ مترا دی ہے پنجابی مڑ تھوڑی تھوڑی پٹھاری تے سانو تے پنجابی بھی نہیں آتی ہے جی. اس صورت سکھ میں سکھ کہتے ہیں اداسی نو، سکھ کہتے ہیں آج سکھ متر کہتے ہیں گوڑے پیارے ہے جی. آج سکھ مترا دی آج میرے بہت پیاری جڑے میرا رشتہ ہے ودھیری اداسی بے بائے. کیوں دلڑی دلڑی تے جگڑی دا پتہ ہے نا. دل کو پیارا دلڑی کہتے ہیں. کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، گنیری چوکھی بڑی. ہمارا گجراتی لہجہ ہے چوکھی بڑی، ادھر پٹاری کہتے ہیں گنیری ہے. آج سکھ مترا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں. آپ فرماتے نے حیرانی ہو گیا. اج دل اداس ہے، پریشان ہے، اکھاں آنسو نہیں مکاندی پیا. آج وہ میرا عظیم رشتہ میرے آقا دی یاد بڑی آ رہی ہے. آج دل کیوں دلڑی اداس گنہری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، کیوں آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. آگے چل کے آپ بڑی پیاری یہ نعت ہے. آپ فرماتے نے اس صورت میں جانا، اس صورت میں جان آنکھاں کے جانے واہ جڑیا کیا علم دا مقام ہے. فرمایا سچ آنکھاں تے رب دی نشان. ساڈے صادق صاحب اس سے دربار سی ساڈی مسجد دے ماشاءاللہ تا حیات تہاڈی نسل بھی اس مسجد دے ڈیوٹی دین گی انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. انہاں دا نسبت اس دربار سی فرمایا کیوں آج کی فرمایا سچ آنکھاں تے رب دی
جس شان تو شانہ یہ گولے دا درویش ہے جس میرے کی شان دا مقابلہ اس مرزے لڑتی جھوٹے نہ ہویا سی مرزے نے کہا مسلمان انہاں دی میجارٹی ہے یہ چوکھے بڑے نے انہاں دی کثرت ہے یہ پریشر پاندے نے نعرے نورے مار کے اندر پریشر کر کے دبا لیندے نے لہذا زبانی مناظرہ نہیں کرنا میں تحریری مناظرہ کرا گا عدالت انگریز تھی ہے علی توڑا پاکستان بڑھیا انگریز تھی عدالت ہے انہوں نے کہا یہ کر لو پوچھ لو میرے لیے شاہ تو منظور ہے تحریری جواب تحریری سوال انہوں نے کہا میں لے کے کرا تے جواب دے میرے لیے شاہ یہ لکھن دے میں جواب دے آپ نے فرمایا میرے منظور ہے اور ساڑھے بڑھیا دی بڑی شاہ ہے ساڑھے بڑھیا دی کدی موقع ملے تے گول شریف بھی حاضری دیو اگلے صاحب دردے تو کوئی نہ ملے اگلے انہوں ملے جڑا میرے شاہ دے رستے جا میں تو پتہ میری نسل ذرا ہو رہے جڑا پیر کا پتر ہو گئے سیدھے پیو دے رستے دے نہ تلے کدو پڑھ کے باہر کر انا کب سب زیادہ دے پترا تینوں نہیں پتہ تیرے ابدی کی شان ہے تیرا پیو دین دا علم بردار سی تو داڑھی بھی نہیں پوری رکھتا ہے کیونکہ تنوں دی چمی آئی اننے وارنا کسی نو چٹیا کرو انہوں آکھو جے میرے لیے شادی نسل میں چاہے اے میرے لیے شادی صورت دی تو بھی صورت بنا رہے انہوں نے رسے تے چلتے پہنچے ہی پہنچا نہیں سمجھے جی کہتے جایا کرو سلوٹ دیا کرو عرض کر رہا آپ نے فرمایا منظور ہے میں تیرا ہے چیلنج پر ایک تو منی ہے کہ میں مننا ایک تو بھی من جو تو قرآن شریف عبد القیوم دا واقعہ قرآن ازاڑیہ تاریخ میں ایک انگریز بڑی چلاک ہو گئے انہوں نے اس طرح کہتا انجیل دی ایک کتاب لئی انہوں کو ایسا کیمیکل لایا جنہوں آگ نہیں سی لگتی تو جو چمڑے دا غلاف چڑھا کے ان کے کور ایسا کیمیکل آگ میں رکھ تو آگ نہیں سی لگتی انہیں لوگ مسلمانہ میں جو روڑا ہونا شروع کر دیتا ہوئے مذہب عیسائی سچا ہے تو ساڑھی انجیل کتاب سچی یہ وہ مسلمان ہے تو آؤ میدان مسلمان رہتے وہ بھی آگ میں رکھ دیں اپنے قرآن کے میں بھی رکھ دیں جیڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی جھوٹی ہوئے گی ہو لوگ سنن بھائی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے قرآن پاک کاغذ دی کتاب ہے کہ آگ نہ لگ دے نقصان نہ ہو جیسا نہیں بےزتی نہ ہو ایک پھر بھی برادری نہیں سارے ملک میں پھیل گئی اس وقت بھی علی پاکستان بنیا یہ ہندوستان ساڑھا پرانا وطن کی ہے ہندوستان ہے ناس کسی نہ کہ ایک عاشق رسول مزدور وہ بھی پتر ترکانا جیسے ہاں جی آسا جتا گجرا بٹا نے وہ دبا لیا انہوں نے بڑے بڑے جڑے ہوئے غازی علم الدین بھی منڈا لوہرا دا سی عبد القیوم بھی پتر ترخانہ دا سی وہ دی دکان لکڑی دی سی لکڑی دا کام کردا سی انہاں کیا ہو عیسائی انگریز مسلمانوں چیلنج کردا پھردا وہاں میری انجیل ہے رکھو اگ میں تسی بھی قرآن رکھو آپ سنو گے رب کا نام ہے کو بڑا رتبہ رکھنا نام ہوتے علم میں عشق محمد دا ضرور ہے کبھی نالے دی محبت ضرور ہے میں نے تیرا چیلنج قبول ہے آجا آگیا دنیا کٹھی ہو گئی ادھر ٹنڈورا ہوتا سی اشتہار دے کیبل نہیں سی چلتی ٹول میں جا کے کہتے سن آ جاؤ بھائی فلانے تھا دنگل ہو رہا ہے فلانے تھا مقابلہ ہے آگے انہوں نے کہا کتھے آنا ہے انہوں نے کہا کتھے آنا ہے اے میری دکان ہے یہ کھوکھا بنایا بھی لکڑی رہی یہ اندر بھی لکڑی ہے میں کام بھی لکڑ دا ہی کرنا ادھر آ جا آگے جناب لکڑی دا پریا ہو دکان ہو دی کہ لگے یہ تو ہی اگلا لینے اپنا آئے آئے زمانہ آ کے عبد القیوم دیکھ لئی انگریز بڑی چلاک قوم ہے انہوں نے کہا تسی نہ گھبراؤ میں کمزور ہوں میرا اللہ کمزور نہیں ہوتا میرا دین کمزور نہیں میں کمزور ضرور ہوں جہدے ہاتھ میری لاج ہے وہ بڑا تگڑا ہے اگ لگی ضرور جائے لمبے دور دور دنیا کھلو گئی عبد القیوم نے کیا جا جڑیا تو اپنی کتاب لایا میں اپنی لایا انہوں نے کتاب نو کتنے رکھنا ہے آگ وچ تو بھی رکھ دے اسی بھی رکھنے آپ نے فرمایا چیلنج من لیا نا تیرا من لیا ایک تو بھی میری من لیا انہوں نے کہا کی ہے اسی کتاب نو تھلے نہیں رکھنا پسند کرتے قرآن پاک اسی تھلے رکھنا برداشت نہیں کرتے
گل ہے سارے سیانے کرو اسی تھلے رکھنا برداشت کی کرنا اسی بھی میں بھی سینے لانا تو بھی اپنی کتاب سینے لا ایک دوسرے کے ہاتھ پڑھ کے چلنے آگے قرآن شریف میں پڑھیا تو انجیل پڑھ لے لگ نہیں پتہ چڑھ انہوں نے کتاب نو تے دعائی لائی سی اپنے آپ نہیں سمجھتا اگلی گل سمجھ آ گئی تو ساڈے ایڈے جنے ہوئے اس عبد القیوم نو پھر اس وقت دی حکومت نے پھانسی دی سزا دیتی سی سمجھ آئی کہ انہیں ایک انگریز نو لاجواب کر دیتی ادھر پیر پیر نشان رحمت اللہ علیہ اللہ آپ نے فرمایا مینوں مرزا دا چیلنج قبول ہے جس طرح چاہے مقابلہ کرے انہوں نے کہا تحریری مقابلہ سوال لکھا تسی جواب دیو لکھ کے تسی لکھو میں جواب دیا لکھ کے آپ فرمائے اے مینوں قبول ہے تو بھی قبول کرے انہوں نے کہا گل کی انہوں نے کہا تو بھی دعوے دار ہے نبوت کا آخری نبی میرا محمد میرے پیغمبر تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا ہم قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نبی آ سکتا نہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا میں تو دستے ہیں پورا معاملہ یہ تو ضرور چاہے تے تو بھی قلم رکھ دے کاپی دے ہوتے میں بھی کاغذ سے قلم رکھ دینا تو قلم نو آرڈر دے قلم لکھے میں آرڈر دیا لکھے قلم خود لکھے تے میں سچا میرا دین سچا میرا پیغمبر میرا رب رسول سچا یہ جواب تو دے سکتا اور میں جب میرے نشان رحمت اللہ علیہ گولڈ اسٹیشن پہ بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تسبیح وہ سکھا انگریز کا کم سی جو میں سکھ گلے جو باندھے نا چھڑا انگریز پستول باندھے وہ آیا اور درود نے دیکھا بابا جی درود شریف پڑھ اور میں کیا پڑھ رہے درود پاک اور میں صاحب کیوں کر رہے ہو کی چیز ہے تسبیح آپ نے فرمایا اے تیرے گل میں جڑا پیا ہے کی ہے کہنے لگے میرا ہتھیار ہے فرمایا کی کم دینا ہے کہنے لگا میرا محافظ ہے میری حفاظت فرمایا بھی میرا ہتھیار ہے یہ میری بھی حفاظت کر دی ہے تو دوسرے نے بھی کر دی انہوں نے کہ انجنہ کرو میں تو مقابلہ کرنا ہے اللہ آپ نے فرمایا ایسا مقابلہ نہیں کرنا انہوں نے کہا نہیں کرنا پڑے گا انہوں نے کہا بابا دیکھ تو اکیل تیرا اشتہار ہے میرے اشتہار کا کمال دیکھ انہیں پستول گولی مر کے درخت تھے کو بڑا پرندہ بیٹھا فائر کی تھا وہ پرندہ لوٹ پوٹ ہویا تھلے آگے کہنے لگا دیکھا میرے اشتہار کا کمال انہیں زندہ سی تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بھی اپنے اشتہار کا کمال دس آپ نے فرمایا میرے اشتہار کا کمال دے آپ نے اٹھ کے درود شریف والی تسبیح لائی وہ پرندہ اللہ دی توفیق تے کرم نال اٹھ کے پھر اٹھ بیٹھ فرمایا تیرے اشتہار کا کمال تھی یہ میرے اشتہار کا کمال ساڈے بڑیاں نے میدان جیتے اج ایویں نہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہو تے قوم وہی بچدی ہے جڑی بڑیاں نو یاد رکھے بڑیاں نو جڑے بڑیاں نو بھول جان انہاں نو زیادہ زندہ رہن دی حق آج کلمے پڑھنے سوکھے نے پوچھنا تے حضرت بلال اور پوچھنا تے حضرت عمار بن یاسر نو پوچھو پوچھنا تے خواجہ میرے کسی اجمیری نو پوچھو تیرے میرے کو گھر دے 7 جی نمازی نہیں بنے اجمیر دے بزرگ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا پوچھنا تے علی حجویری داتا صاحب نو پوچھو تیرے میرے کو نکاح پڑھا نمازی نہیں بنیا جنہیں لکھاں لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتا ایسا کرتی آج مسلمانوں نے اندر ایک سازش پیدا کر لی اپنی درباروں پہ جاتے ہر بندہ اپنے بڑے کو جاتا ہے اپنے دادے کی قبر تے جاؤ کوئی منع نہیں کرتا کیونکہ دادا میرے پیو دا پاسی نسبت خونی ہوئے جاؤ حرج کوئی نہیں تو جنہوں نے کلمے دا پہرا دیتا ہے انہوں نے سارا ایمانی رشتہ گل سمجھ آ رہی ہے تسی جدوں محبت ہے حضور دی نام پڑھتے ہو نا اللہ سونا آوازہ دیکھتا اللہ دل دیکھتا ہے میرا مالک ہے تواڈے دل نو اللہ ہی دیکھ سکتا اللہ دی شان ہے جدوں دل نہ پڑھو تے پھر تانوں منظوری میں شک نہیں سکتا حضرت بلال پاک کو جدوں اذان دیندے سن مؤذن رسول کیا انہاں دی شان تے مؤذن ہوے جڑا اذان دے او دا نام ہے بلال عربی چ آکھنا ہوے کہ بلال اذان دے لفظ نے
اذن یا بلال کی لفظ ہے اذن عربی دل اذن یا بلال اے بلال اذان دیو رسول پاک انہوں نے حکم فرماتے سن حدیث طریق دستی ہے حضور نے اے لفظ کدے نہیں سی فرمایا اذن یا بلال تسی کہندے ہو نالے آخدے ہو کہ حضور اذان حکم دیتے سن پر لفظ یہ نہیں سنو دے اساں سادہ کو سنیا کہ حضور کیج کر کے فرماتے تھے سرکار کس طرح ارشاد فرماتے تھے حدیث سے لفظ نے حضور فرماتے ہیں ارحنا کیا لفظ ہے ارحنا کیا لفظ ہے ارحنا یا بلال کیا لفظ ہے ارحنا نا ہے جمع متکلم یہ دا معنی پنجابی میں کریے تے زیادہ سوکھا رہے گا اردو میں یہ ہے ارحنا ہمیں راحت پہنچا بن کے ادھر میں ان کا بندہ نہیں پڑھانا گھنٹے بھی لانا رام نال وہ دن کاٹ ہو جائے یہ طریقہ نہیں بچہ شرارت کرے تو کام نہیں ڈکنا کی خیال ہے ساڈا کہڑا کار ہے سمجھو پر مسجد کا ادب سب کے لیے لازم سب کے لیے حضور نے فرمایا تھا مسجد کو تعاون سے بھی بچاؤ اور بے سمجھ بچوں سے بھی یہ سارے بچے یہ سارے پیارے پیارے پھول نے انہوں نے پیار نہیں کرو گے تو پلکے بید بھی کر کے آخر میں سب کوئی نہیں روکتا نہیں سمجھے ان پر بھی گناہ ہم پر آئے گا حضور کیا فرماتے تھے ارحنا اذا مانا بلال ہمیں راحت پہنچاؤ پنجابی میں اس کا مانا کیا بلال سانو ٹھنڈ پا بلال سانو حضرت بلال اذان دیتے تھے لفظوں میں ذرا سادگی تھی لفظوں میں قاری صاحب باہر بیٹھے دوسرے قاری صاحب تو سائی چھڑے جیڑا پوے آخر تک پوے کی خیال ہے مجبوری ہوئے تو ٹھیک مجبوری ہوئے تو پھر شک بھی ہو سکتا اچھا جی حیا ہاں حکمت والی ہے حضرت بلال کہتے تھے حیا بارہ کہتے تھے حیا ایک ہے اشہدو آپ کی زبان میں ذرا ساتھ کی نمائے اشہدو کیا لفظ کہتے تھے حیا کے بجائے حیا اشہدو کے بجائے اشہدو تو غیر مسلموں نے کہا چونکہ عربی وہ جانتے تھے کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کا مؤذن لفظ نہیں کہنے آتے اور سادگی کتنی ہے ان کا مؤذن ہے کہا کہتے ہیں مسکین جرا اذان دے دے رسو نہیں کرتے سوال کے دے اذان بھی شان اسلام اذان بھی شوکت اسلام انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے مؤذن تک لو مسلمانہ لفظ اس سے نہیں دوسرے صحابہ نے کہا یا نبی اللہ حضور نے اجازت ہوئے کسی اور کو اجازت دے حضور کسی اور کو اجازت مل جائے اچھی آواز والے صحابہ موجود ہیں حضور نے فرمایا یاد رکھو بلال کی اذان سے اللہ خوش اللہ خوش نہیں یا رسول اللہ ہم بلال سے حسد نہیں کرتے صرف ہم نے کافروں کا منہ بند کر رہے ہیں کسی اور کو 2-4 دنوں کے لیے اجازت پتہ دے لے سارے گروہ اور بھی جڑے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہو تو آپ کسی جو اچھا پڑھتے ہو ان کو اجازت دیں ان کو اجازت دی آپ کل فجر کی اذان پڑھیں گے از بلال کو فرمایا کل آپ سے آپ اذان از بلال کی مبارک آنکھوں میں آنسو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے عرض کرتے یا اللہ یہ زبان میری جو سادہ ہے میں نے خود تو نہیں بنائی تو نے بنائی اگر میرے لہجے میں وہ شائستگی نہیں ہے تو لہجہ میں نے خود تو نہیں بنایا تیرا بنائی تو جانتا ہے میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سچا حضرت بلال کونے میں بیٹھ کے رو رہے آنسو بہا رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آنسو بہا رہے اگلی گاتا تو پتہ ہے زمانے میں یہ بات مشہور ہوگی اس کے شعر بنائے گئے اس کی قوالیاں بنائی گئی نہ جب تک دیں گے اذان بلال نہ ہوگی تب تک صبح بڑی اس کے تو دنیا میں پھر بڑا مشہور ہوا یہ واقعہ اگلے دن نماز فجر کا آرڈر ہے جب ذرا تھوڑی جی پوک اٹھے ماسا روشنی ہوئے کہ لوگ چوکھے دینے پڑھ دے مجبوری ہوئے کہ اذان تو بات پڑھ صحیح واضح حدیث ہے فجر کی نماز تھوڑی جی روشنی میں کرتے کی حکم ہے ذرا ہمارے کئی عزیزوں نے منڈی جانا ہوتا ہے یا کام کے ایسی مجبوری ہو تو اذان کے بعد پڑھنے کی اجازت ہے
اگر مجبوری نہ ہوئے تو تھوڑی دیر روشنی میں تھوڑی سی یہ افضل ٹائم ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑا دیر سکتے زور گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھو. اس طرح فجر بھی تھوڑی سی حضور سورج کی طرف منہ کر کے مشرق پر تشریف رکھتے تھے, تھوڑی سی روشنی ہوتی ذرا لو لگتی تو پھر فجر کی نماز اللہ فرمان. اب اللہ کے حبیب اذان پڑھی گی حضور کے فرمان سے, ان سے ابھی کی آواز کمال تھی, لہجہ کمال تھا, نمازی خوش تھے. آج کرہا پر کافر گال, آج اذان پڑھی ہے نا ٹکا کے, مسلسل اندھیرا مسلسل. آج کل علم قدارے مارتے ہیں نوے نوے مفتی ایسے ایسے واقعہ مقدر یہ واقعہ ہے جدھا دل چاہے مفتی بن دے. آجی مفتی یا مفتی اللہ ہی معافی. آجی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ واقعہ بھی شان رسالت ہے. حضرت بلال کو یہ رتبہ حضور کے صدقے ہی ملا تھا, محبت رسول کی وجہ سے ملا تھا. نہیں سمجھ تو ادھر بار بار دیکھتے ہیں کہ سورج نکل تو روشنی نہیں آ رہی, اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. جبریل بارگاہ نبوی میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کائنات کا رب فرمانا جزان. اللہ وہ ذات ہے, وہ سمیع و بصیر ہے. اگر زمین کی ساتویں تہ میں چمٹی پر مارے پاؤں اٹھائے اللہ کریم اس آواز کو بھی سنتے, کیونکہ اللہ سمیع و بصیر ہے. عذاب ہوئی تھی, مطلب یہ تھا کہ آج بلال نے اذان نہیں دی. علماء کہتے ہیں فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم شکر نہیں کریں. یہ عشق رسول رکھنے والوں کا درجہ ہے. علماء کے پاس سوال آتا ہے, حدیثیں ملتی ہیں کہ جنت میں انبیاء پہلے جائیں گے, انبیاء سے پہلے امام الانبیاء جائیں گے. زیادہ تو یہ حدیث میں سارے پڑھتے صحیح. سب سے پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ رتبہ دے گا, صالحین کو رتبہ دے گا. نبیوں کے بعد صحابہ کرام آل نبی جائیں گے, صالحین جائیں گے. سب سے پہلے امام الانبیاء اللہ کی توفیق و فضل سے جنت میں جائیں گے. ایک حدیث شریف ایسی بھی ملتی ہے کہ حضرت بلال ہے, حضرت بلال ہے. ہم دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے جناب اے حدیث بھی پڑھی, اے بھی پڑھی ہے. انہاں جو دوستو صحیح کیڑی حدیث ہے؟ میرے استاد شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الفقہ علامہ حضرت محمد عالم رحمۃ فرما لگے ہو نہ لڑو, دونوں حدیثیں ٹھیک نے, دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں. ایک حدیث میں کہ امام الانبیاء تشریف لے جائیں گے یہ بھی درست ہے, دوسری حدیث میں کہ حضرت بلال جائیں گے یہ بھی درست ہے. کہ جناب پھر ورڈ کرو. فرمایا اللہ کے رسول کو عالی شان سواری دی جائے. عالی شان سواری میں رسول اللہ جلوہ فرما ہوں گے اور اس کی مہار حضرت بلال, اس کی مہار حضرت. جس کسی غلام نے کسی آقا کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اس دروازے پہ جائے گا غلامانہ حیثیت میں, مگر جائے گا تو پہلے وہ غلامانہ حیثیت میں جائیں گے, رسول اللہ امام الانبیاء کی حیثیت سے. تو حضرت بلال کی آواز تو رب نے دیکھی, دل دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمتاں والے. گلی سے گزرتے پڑھو, اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بند ہو کے پڑھو. دو جگ دے وچ دو جگ دے وچ ہوئے اجالے آئے محمد رحمتاں والے رحمتاں والے برکتاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمتاں والے برکتاں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, میں برکت والا ہوں, میں برکت رحمتاں والے برکتاں. ادھر بھی قرآن پاک ادھر بھی قرآن شریف, رحمتاں والے برکتاں آئے محمد رحمت
کو سمیٹتے ہیں۔ عید میلاد النبی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو سارے کرتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض ہے؟ ہر مذہب جو مسلمان کہلانے والے دو چار فرقے ہیں، مرزائیوں کو تو مسلمان کہا ہی، اہل تشیع ہوں، اہل دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، یہ سب کیا کہلاتے ہیں اپنے آپ کو؟ جو ان میں جو چیز مشترک ہے وہ دیتے تھے اعتراض نہیں نا، وہ دیتے صرف بھی لان دی لوڑ بھی۔ میلاد النبی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ چھتوں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کاری کے جامع صاحب نہیں آئے، یہ جلال پور کا درویش ہے، گلیوں میں پھرتے ہیں جھنڈے لے کے، کہتے ہیں جناب کی ہے تھوڑے کوٹھے تے جھنڈا لا دے، خود چڑھ جاتے ہیں گرمی میں دھوپ میں جیسا بھی موسم ہو، اس طرح کر گئے تھے جہاز تو بھائی تھوڑے چلتے محمد سونے کا جھنڈا لا۔ یہ جھنڈا ایک نشانی ہے میلاد النبی، اعتراض کرنا ہے تو پھر ذرا پیروں سے پار پا کے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ جہاں تو بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں منتا سب کے پیو نو آ کے میرا ابا نہیں، میں ہمیشہ بات سنا تو جی صلح کرام کی ایسا 15-16 سال ہو گئے نے سارے ریاض ڈار صاحب جی ہونے سمجھ ایسا کے مل وہ پیو پتر کا جھگڑا سی، ابا جی نے دکان بند دے چڑی نہ دوجے نو آئے ابے نو ابا ہی سمجھو، ابے دا ابا نہ بنو، ابا جنوں چاہے سارا دے، ابے نو بھی چاہیے انصاف کر، لیکن ابا مالک ہے، میں دوسرا نہیں بنایا، خدا اور رسول نے بنایا۔ جیسے پتر نے آخیا سی نا حضور اگے کہ میرے ابا جی نے مجھے کچھ نہیں دیتا، سارا دوجے نے دیتا ہے، حضور نے فرمایا پیو سکا ہے، عرض کی حضور سکا ہے، فرمایا سن انتا و مالکا لے ابی کا، جی اے سارے پتر سن لو حدیث رسول، انتا و مالکا لے ابی کا، تو بھی تیرا مال تیرے پیو دا ہی، تو بھی تیرا مال تیرے پیو دا ہی، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ دوسری بھی سنانا ابے تو بھی نبی دا پیغام سنانا، یہ پتروں نے سنایا ہے کہ ابا جی اگر جدھر ادھر کرن تے تسی بول سکتے، یہ بولنا تے ترلا ہی کرنا جی، ہن ابے ہی سن لو، ابے بھی سن لو، کیونکہ میں بھی تے ابا ہوں، تجھے بھی بولتے ابے بیٹھے ہوئے۔ حضور کو ایک بندہ آیا کہتا یا نبی اللہ آ میرا پتر ہے، اے میں دکانہ بھی انہوں دیتیاں، اے نہ سونا انہوں دیتا، اے نہ کوئی دیتا، یا حضور دعا فرما دو، تائید فرما دو۔ ساڑھے جہاں کو چودھری ہوتا کو میاں کو مولوی صاحب کہتے ٹھیک ہے موجہ مارا، حضور نے بڑا جاج کوئی نہیں، میرے پیغمبر کو صدقے جائی۔ حضور نے فرمایا حضور کو تھوڑا اور بھی کو پتر ہے، اسی کہتے ہیں نکے بھی سارا دیو تے بڑے دی جان دے دشمن ہو جان گے، اے جی پتر کو پتر ہو جان ماپے کماپے نہ کرے ہو، پھر بھی تھوڑے پتر نے۔ اللہ نے حبیب نے فرمایا حضور کو بابا جی جو بھی فرمایا تیرے اور بھی پتر ہیں، میں انہوں بھی نہ دیتا کیا نہیں، فرمایا اب میں اس بے انصافی دی فیصلے میں تائید کراں گا نہیں، یہ حدیث ہے ابیاں واسطے، دوجی سی پتراں واسطے، انتا و مالکا لی ابیکا، تو بھی تیرا مال تیرے۔ سن لو جی عید میلاد النبی بلان دا ایک نشانی کی کوٹھے تے کی لانے، میں کہ جیڑی گل سارے کرن لگ پے رو دیتے تے پھر صرف بھی لان دی لوڑ نہیں سمجھے۔ چنڈے الیکشن ہوئے اپنی پارٹی دے لاندے نہیں سارے، یہ جھگڑا پکی سارے جو لان جنہوں سارے لان سمجھو ایک گل مانی گئی اپنی پارٹی دے لان، جنہیں حضور دے راہ دا جلوس نکلتے وہ بھی اپنی پارٹی دا جھنڈا، یہ مطلب یہ بھی جھگڑا پکے جلوس کرے گا، انگلش کہتے ریلی، جلوس بھی سارے کٹ دے، سارے ہی مولی فضل الرحمان اس باتھی دا کبھی بڑا تگڑا پٹیا مولوی 40 لاکھ کی لچی پی گیا، اے جڑا بل ہویا نے نا پاس اے جو نے بھی سائن کیتے، جیڑے منڈے دا دل کرے کسرا بنے، جی کڑی دا دل کرے منڈا بنے، تے کڑیاں میں آ کر تے منڈے کر، یہ جڑا جینڈر دا ہویا مسئلہ یہ دے میں تھوڑا بھی مور لائی جے نہیں سمجھ، وہ جلوس کر کے برانکات خلاف نہیں کیا، جلوس بھی یہ ہونا۔ حضرت عمر فاروق دی محبت وچ یکم محرم نو
یہ پارٹی بھی جلوس ریلیاں بھی سارے کرتے ہیں، یہ بھی جھگڑا ختم ہو۔ عمر فاروق کے نام کا جھنڈا پڑھ سکتے ہیں، جنہوں نے قدموں میں بہ کے عمر فاروق بنیا، یہ بھی جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ جلوس بھی سارے کٹ دے، ٹھیک ہے، جھنڈے بھی سارے، یہ نواز شریف کا، عمران خان کا، کاف لیگ کا، فلان لیگ کا جھنڈا لگ سکتا ہے، سچ کے جاواں میرے محمد کے نام کا جھنڈا نہیں لگ سکتا۔ یہ خیال ہے جی، یہ خیال ہے جی، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، جلوس والا مسئلہ بھی سارے جو کر دے، جی کسی اور دے نام کا نکل سکتا ہے تو میرے محمد سونے کے نام کا بھی۔ تیسری گل، جلسہ محفل جہد آمد مصطفیٰ ہوئے، سن لو، حوصلے مارنی، اللہ کا قرآن پڑھنا، میں علماء نے کہنا پڑھیا کرو، خدا شعر پڑھو، اس کو منع کیا، شعر ذوق ہے پر تگڑی شہ قرآن شریف ہے، بابر قرآن پاک، ایتھینٹک قرآن شریف ہے۔ تسی 5 کروڑ دی 5 ارب علماء کو بٹھاؤ کہ جناب اسی بحث مباحثہ نہیں کرتے، اے جڑی نبی پاک دے آن دی گلاں کردے ہو، حضور آ رہے ہیں، آن گے، تاریخ دس جو سب تو پہلا ایک محفل کنے لائی، سنن والا کون سی، تو دے وچ نبی محمد دے آمد دا تذکرہ کس کتاب قرآن دے 3 اسپارے جو کڈنا ہے۔ وہ پوچھتے جی مینوں دس دو محفل تری ہے کتوں میں، میلاد پاک میں پگڑا ڈالا جاتا ہے، چھالا ماری جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ، میرے محمد کی صفت کردہ نام پڑھ، یا کوئی عالم آ کے انہوں حضور کے آمد کا، حضور کا صفت بیان کرتا۔ یہ گل کسی عالم کی بنائی، بادشاہ کی بنائی نہیں، میری اللہ کی بنائی، ریکارڈ ہو رہا ہے، ذمہ دار آخری ساتھ تک مر گیا، میری قبر پہ بھی آئے تو کم جنہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ کا قرآن شریف پڑھو، معروف آیت ہے، اس نے سنی ہے، دھیان نہیں دیتا۔ سب سے پہلے جو محفل سجی جس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا گیا، وہ کیڑے جہان میں سجی تھی؟ عالم روح کی جہان، ذکر ہے قرآن شریف، سپارہ تیسرا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا حصہ تصدیق رہا ہے، جو کا حصہ 2 کا حصہ ہے، سپارہ تیسرا ہی، أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں پروگرام بنا تھا، سننے والے ارواح انبیاء، بیان فرمانے والی اللہ کی ذات، اس چیز کا ثبوت رب کے قرآن۔ ترجمہ کر دوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کر جب لیا اللہ نے، اخذ پختہ وعدہ لیا، کس نے؟ اللہ نے، کن سے؟ میثاق نبیوں سے، ارواح انبیاء سے وعدہ کیا تھا، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اے پیغمبروں میں تمہیں کتاب و حکمت کے رتبے دے رہا ہوں، نبوت کا درجہ، تم پر کتابیں نازل ہوں گی، صحیفے نازل ہوں گے، سنو میرے پیغمبروں، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، انتے بھی پارٹیاں بن گئی ہیں، وزیر آباد کے مولوی صاحب تھے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اہل حدیث فرقے سے تعلق تھا، بہت ہو گئے، وہ ترنم کا باز کرتے تھے، اسی آیت کا ترجمہ میں نے سنا ہوا ہے، ان کا ریکارڈ، کینسر اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام جو میرا نبی آوے تو نہ کی میں نبی ہاں، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، یہ کئی نبیوں کا نام لیتے تھے، اور اللہ سونے نے فرمایا ثم جاءکم رسول، جب وہ میرا نبی آ جائے، وہ میرا پیغمبر آ جائے، اے نبیو تجھی نہ کیوں اسی نبیاں، اللہ سونے کے آدر ہے، فرمایا لتؤمنن بہ،
تسی اپنے کلمے چھڑ کے ہوتا کلمہ بڑی مترنم گفتگو کرتے تھے. لوگوں نے نہیں اختلاف بنا لیا. جب بات قرآن میں آتے پھر تو شک نہیں, پھر تو شک ہے تو کسی غیر مسلمان سے مسلمان بات سے نہیں کہا نہیں. فرمایا چونکہ ہر نبی کیا کہتے ہیں میرا کلمہ, یہی ان کی ذمہ داری. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی کیا فرماتے تھے, آؤ لوگوں میرا کرنے کا پہلا حصہ کیا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گالی سمجھ آتے ہر نبی فرماتا تھا آؤ لوگوں میرا کلمہ پڑھو. اللہ کریم. اور ہمیں یہ BA میں سوال آیا تھا کہ آپ کا قرآن اور حدیث کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, ضرور لائیں. قیامت کے قریب آپ تشریف دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, تکبیر بھی ہو گئی ہوگی, جماعت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں. کہتے بتاؤ عالموں عیسیٰ علیہ السلام کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ ان کی اپنی کتاب ہے انجیل, ان کا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ. اور میں تجھی تو سو عیسیٰ علیہ السلام کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ ہم نے کہا پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے دوست نہیں لانا, قرآن کی دلیل پیش کیجیے. دلیل یہ ہے لن تؤمنوا بہ. اللہ پاک نے فرمایا تسی ہوتے کلمے پڑھ لے. جب میرا حبیب آ جائے وہ رسول آ جائے اپنے کلمے چھوڑ دینا, اس کا کلمہ آگے فرمایا وَلَا تَنْصُرْنَ بِهِ, اس کی دین کے معاملے میں مدد بھی. یہ جو دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے لوگوں تعاون کرو, یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے. قرآن میں یہ بتایا گیا وَلَا تَنْصُرْنَ بِهِ, تم دین کے معاملے میں ان کی مدد بھی, ایمان بھی ان پر لے آنا اور ان کی مدد بھی. اور میں قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اور تسی اقرار کرتے ہو یہ میرا بوجھ, یہ میرا اہم وعدہ چک لیا جائے. سونے پیغمبران نے کی عرض کیتا سانو سانے رب نے ہوگی تصدیق. اللہ فرمائے انہوں نے کہا قالوا اقررنا, سونے ربا سا اقرار. قالوا اسا اقرار کیتا, میں اللہ کی عظمت کو قربان کر. وعدہ اللہ نے لے نبیہ تو لے گل قرآن شریف میں تھے. اور میں قال فاشهدوا, قال گواہ بن دو ایک دوسرے کے, ایک دوسرے کے. خاص کر ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اقرار کرتے ہو, اقررنا اقرار کیا, قال فاشهدوا تم ایک دوسرے کے. اور گل پکی ہوگی, علی اور پکی ہونے لگی, سب سے زیادہ پختہ ہونے لگی یہ بات. لفظ سنو ایمان تعالیٰ ہوتے, اگر شعر سنے ٹھنڈ پڑتی ہے تو قرآن سنے بھی ٹھنڈ پڑتی ہے. فرمایا قال فاشهدوا تم ایک دوسرے کے گواہ بھی. فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ, ادھر ترجمہ میں ترجمہ کل سننے وہ میں نے اور آنا میں نے میں ماہ میں نے ساتھ, ماہ میں نے ساتھ. اور انگریزی نو ضائع کرنا لے تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھ لو. وَأَنَا واو میں نے اور آنا میں ماہ میں نے میم جو میں نے ماہ مالا میں نے ساتھ. ماہ کا معنی کیا ہے؟ نہ بولے ہو انہیں موبائل میں کھیلنا ہے. ماہ میں نے ساتھ, کم میں نے تمہارے, میں نے سے شاہدین. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تو اگر اس گواہ شامل وانا معکم من الشاہدین. دوست مارنے سے وقت نہیں گزرتا, گالیاں نکالنا اچھی بات نہیں, علماء چاہیے تمیز بچ رہے. آج کل ایسے ایسے مولوی نکل آئے نا, لگتا ہے ممبر پانی چڑھ لگے. طریقہ کار ہے, گالیاں نکالتے ہو تمہیں آتا کچھ نہیں اس لیے گالی نکالتے. ہاں گالی نکالنے سے زبان ملیل ہو جاتی ہے. ہم آمتا ہے تو قرآن پڑھو, میرے نبی کا فرمان پڑھو. کوئی مننے ہوتی قسمت نہ مننے سے ہم پہ پوچھے گا, تسی تو سرخرو ہو جاؤ. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میلاد النبی کا جھنڈا لانا, ہر بندہ ہر پارٹی ہر مذہب اپنے اپنے مرضی کے لیڈر کا جھنڈا اختلاف ہو گیا. جلوس بھی سارے کٹتے ہیں, اختلاف جو کسی مولوی کا کسی کاز کا جلوس نہیں کر سکتا ہے کہ اب میرے کملی والے دے نام کا جلوس
جلسے بھی سارے کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، تو پوچھتے تو کیا رسول اللہ کے آنے کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہے؟ تو انہوں پڑھ کے سنایا، ریکارڈ بھی ہو گیا. یہ بچے کا چینل تم بھی فالو کرو یوٹیوب سے انہوں نے کیتا ہے. اگلی گل کہ پوچھتے ہیں کہ آصم صاحب نے، امانت صاحب نے، شفیق صاحب نے میرے ذمہ، میں کہاں اس قابل ہوں؟ یہ اللہ کی مہربانی. کہتے ہیں جس طرح تسی میلاد النبی مناتے ہو ابو بکر عمر عثمان علی، کیا صحابہ کرام نے اس طرح بنایا سی جے تے سمجھن دا پروگرام ہے تے آئی ایم حاضر جی اس واسطے پہ سن دیو کہ تو قرآن بھی سنائیں نہیں مننا تے پھر میری کی جی بد قسمتی ہوئے تے اللہ دے نبی قرآن بھی پڑھن دلاں تے اثر ہوتا ہے نا. دلیلہ کہ بے شک فرعون کھڑا ہے، فرعون کی فوجیں کھڑی ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی اولو عظیم انہوں نے پیارا پاکت آدمی نے تشریف فرمائے، جادوگروں نے میدان پر دیتا سپنا سپانا. ایک گل قرآن شریف میں ہے، جذبہ اخبار نہیں، اللہ کا قرآن. جب جادوگروں نے جادو کا زور کیا پیغمبر پر، اللہ کا کرم ہوتا ہے، ڈنڈا رکھا تو سانپ بن گیا، سارے جادو کا تماشا ختم کر دیا. اللہ کا قرآن پڑھ، سارے جادوگر مسلمان ہو. فرعون واللہ یہدی من یشاء، اللہ نے انہوں لگتی جو اللہ چاہے، دل دا بوا اللہ ہی کھول. زیادہ کام کوشش کر. رسول پاک تشریف فرمائے، ابو جہل رشتے میں حضور کا چچا، پورے جو کہ چودھری تھا، سردار تھا، پورے گروپ کے ساتھ آیا ہے جی، اس کو بھی حضور کے علم غیب پہ شک تھا. آگے کہتے محمد میری مٹھی میں کچھ ہے دس کی. حدیث مشہور ہے، 100 باری آپ نے سنی، پڑھنے والوں نے پڑھی ہوگی. میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا میں دساں یہ چیز آپ میں بولے. سبحان اللہ. وہ چیز بولتی ہے، وہ نکے نکے پتھر سن، وٹے سن. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اسی پتھر آ، انہوں نے پڑھیا اشہد اللہ. کیڑا بڑا موجزہ سی، ٹوٹی دے وچ پتھر کی پردے نے پہ سارے عالمان پچھو پچھا مسلمان ہو گئے دلان دے پورے قوم کھول. اللہ یہدی من یشاء، دلان دے پورے قوم کھول. کہتے اس طرح بنایا تھا، میسج بنائے نے. ابو بکر عمر ان کی عمر میں اتنی بار میلاد ہے، ان کی عمر میں اتنی بار میلاد ہے، انہوں نے نہیں منایا. میں کہا سنیا یہ تے جھگڑا کرنا ہی تے پھر اپنی کاندرا ٹکرا مار، یہ سمجھنا ہی تے اسی خادم بن کے حاضر ہاں. دل میں گل میں نہیں پا سکتا اللہ کی شان. یہ انصاف کی گل ہے آؤ میں پیش کرنا. میں دین اسلام پڑھا دیا میں 40 سال ہو الحمدللہ. پھر بھی میں کہنا میرا علم سب کو تھوڑا ہے، علماء کو اس سے بھی زیادہ اللہ اور دے. توجہ رکھے، آج جو کچھ دین اسلام کے سلسلے ہو رہے ہیں، بہت سارے سلسلے ہر فرقے میں اس طرح ہو رہے ہیں. اس وقت صحابہ کرام کے دور میں اس طرح نیکی کے نام پر میں تمام فرقوں کی بات کروں، نہ کسی کا نام لے رہا ہوں نہ کسی کی انسلٹ کر رہا ہوں. نہیں، مقصد اصلاح ہے. ہر بندہ غور کر. تو جو کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کرام کے دور میں نہیں حضور کے ولادت ہے، انہوں نے ایسا کیا تھا، اس طرح کیا تھا. میں نے کہا اگلی سن لینا، زور ڈالا، سن لے، دل آ کے قبول کرنے تھے. میں نے اپنی قبر میں جانا تو نے تو جو آج تمام فرقے 4 فرقے کے نام ہے جن کے لے نیکی کے نام پر کئی کام ایسے کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے کیے نہیں. بالکل نہیں. آج کلیم پہ پیارے سے چاہتا اللہ آپ کلیم لکھا دا کلیم ہے کہ نہیں. پوری دنیا کے علماء، ہر ملک کے علماء کو اکٹھے کرو ایک میدان میں. انہوں نے کوئی جناب ہے مسیح لکھا دا کلیم ہے، سامو رسول پاک کی سنت کو ثابت کرتے ہیں. جی گوشت کھاؤ، حلوے کھاؤ، بکرے پورے پورے کھا جاؤ، اٹھن تا دینا ہے اے حضور دی صحابہ دی سنت ثابت کرنا ہے کلیم. قیامت تو 1.5 سال بعد تک بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. حضور کی مسجد پاک میں اتنا قیمتی کلیم نہیں. محنت کرو، پڑھو، وجود کی چٹائی.
کیا ملتا ہے؟ وہ بھی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی صحابہ پاک آہا بڑی شان ہے صحابہ، عظمت اہل بیت کو سلام کرنے والوں دل سے کرو، پر صحابہ پاک کو سلام، وہ بھی عظیم ہستیاں ہیں، ہزاروں غوث قطب ابدال ہو صحابہ کے برابر نہیں، صحابہ کی بڑی شان، صحابہ پڑھے نماز اور مبارک ماتھوں پہ مٹی لگ جائے، یہ چٹائی کتنے بچی سی حضور دی مقصد پہ کی خیال ہے؟ آخو جناب کریم سارے چھٹاؤ کے بعد کھجور دیے چٹائیاں لے آؤ، مسجد کا فرش توڑ دو، تھلو کچا رکھو، تے کدو کدو چٹائی بھی توڑو تاکہ کدے کدے نماز پڑھ دے متھے اور مٹی بھی، کیونکہ صحابہ کرام نے کلیم بچھایا، یہ نا اوتھینٹک بات کر رہا کلیم بچھایا لکھا تھا، کسے فرقے دے مولوی صاحب کو پریشانی